وسلم کے انعقاد پر میں پیکر مہر و محبت اور ہم سب کی محبتیں ہمیشہ جن کے شامل رہی ہیں، شامل حال میری مراد اقبال کنٹریکٹر صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اتنی حسین، اتنی جمیل محفل مبارک کا انعقاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے پورے گھرانے کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ کریم ان کے پورے خاندان کے اوپر رحمتیں ہمیشہ برستی رہیں۔ یہ آج میرا اقبال بھائی نے، میں سوچ رہا ہوں کہ پتہ نہیں امتحان لیا ہے یا ان کی محبت اور شفقت ہے۔ ہمیشہ مجھے تو ہاں جی ہوتا ہے اس طرح ہے، شاہ جی صاحب کی کرم نوازیاں، مفتی صاحب قبلہ میری خوش بختی، سچی بات ہے۔ بعض جگہ ہوتی ہیں جہاں سبق پڑھایا جاتا ہے اور بعض ہوتی ہیں سنایا جاتا ہے، تو میں تو سبق سنانے کی غرض سے 2-4 باتیں عرض کروں گا۔ میں اپنے حال کو بخوبی جانتا ہوں، انتہائی ناقص انسان ہوں، نہ علم، نہ عقل اور نہ علم۔ وہ اس لیے کہ آخر میں بعض اوقات محفلوں میں اس طرح ہوتا ہے کہ آخر پہ یا میں سنانے والا ہوتا ہوں اور یا جس نے محفل منعقد کی ہوتی ہے صرف وہ ہوتے ہیں، باقی یہ بات زیادہ تر جا چکے ہوتے ہیں۔ لیکن آج یہ خاص کرم نوازی مجھ پر فرمائی اقبال بھائی نے، اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر عطا فرمائے۔ انتہائی آسان الفاظ میں اور اپنے وقت کو بالکل ملحوظ خاطر رکھ کے میں اپنی بات کو شروع بھی کروں گا اور سمیٹوں گا بھی۔ تنگ ہے دل وسعت میدان محشر دیکھ کر، اے جنوں ہم پاؤں پھیلاتے ہیں چادر دیکھ کر۔ مجھے اندازہ ہے کہ بات کو کہاں سے شروع کرنا ہے اور کہاں پر ختم کرنا ہے۔ ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ مشرق سے مغرب، شمال سے لے کر جنوب تک، جو بھی مسلمان، آپ اس سے ایک سوال کریں کہ تیرے پاس سب سے قیمتی چیز کون سی ہے؟ میں بات تو بالکل درمیان سے شروع کرنے لگا ہوں، ابھی سچی بات ہے میرا خیال نہیں تھا کہ میری گفتگو میں نے کرنی ہے، میرا خیال تھا مستقبل قبلہ یا آخر پہ کروں گا جو ایک ہمیشہ وتیرہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس مسلمان سے سوال کریں کہ تیرے پاس زندگی کی سب سے قیمتی چیز کون سی ہے، تو وہ ایک ہی بات کہے گا، خواہ عربی بولتا ہے، فارسی بولتا ہے، انگلش بولتا ہے، فرانسیسی بولتا ہے، اٹالین بولتا ہے، اردو بولتا ہے، پشتو بولتا ہے، پنجابی بولتا ہے، سرائکی بولتا ہے، وہ ایک ہی جواب دے گا۔ وہ کیا جواب ہے؟ وہ کہے گا میرے زندگی کی، میرے لیے سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ میرا ایمان ہے۔ کوئی مسلمان اگر اعمال میں کمزور بھی ہو تو وہ اپنے ایمان پہ کمپرومائز نہیں کرے گا۔ ایمان ہے کیا؟ ایمان ہے، میں مختصر بیان کرنے لگا ہوں، ایمان ہے حضور نبی کریم خاتم الانبیاء جو کچھ اللہ کی طرف سے لائے اس کو دل سے قبول کر لینا اور زبان سے اس کا اقرار کر لینا، اور کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ایمان کے ظاہر کو حسین کرتے ہیں، اور محفل درود و سلام، محفل میلاد، محفل معراج، محفل نعت یہ ایمان کے باطن کو حسن بخشتے ہیں۔ یہ آپ جو آئے ہیں سارے، جس طرح ابھی میرے سے پہلے کسی نے سوال کیا، شاید شاہ جی صاحب قبلہ نے سوال کیا تھا۔ اچھا، شاہ جی صاحب کے سامنے یہ الفاظ حروف کے انتخاب میں بھی انسان ڈرتا رہتا ہے، ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے الفاظ کھڑے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ انسان جو ہے وہ اس کی سب سے مسلمان کی قیمتی چیز ایمان ہے۔ اچھا، اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ آپ اتنی تاخیر تک ادھر بیٹھے رہے، محفل میں کیا لینے گئے تھے، تو آپ کیا کہیں گے؟ وہاں محفل میلاد پاک تھی، ہم اس پہ گئے تھے۔ اچھا، محفل میلاد پاک سے ملتا کیا ہے؟ تو ایک ہی جواب ہے اس کا، ہمارے اندر یہ جو آقا کریم کی غلامی کی نسبت ہے، یہ جو اندر ہمارے چمن آباد ہے، یہ اسے اور زیادہ تازگی بخش دیتا ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرنا، انسان جس سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کا تذکرہ بھی زیادہ کرتا ہے۔ اور یہاں پر جو آپ آئے ہیں، جو لوگ گھروں میں محفل میلاد کرتے ہیں، محفل میلاد سجاتے ہیں، سب سے بڑی کیا، آپ کتنی مرتبہ آپ کی زبانوں پر آقا کریم کا اسم مبارک آیا ہے؟ ذرا دل سے بتائیے گا اور دل کے کانوں سے میری بات سنیے گا، کتنی مرتبہ درود
कलाम आपने सुना और आपको पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम आप किसी फलसफा वाले के पास चले जाएं, फलसफा दान के पास चले जाएं और उनसे जाके सवाल करें कि यार तू बता, तू अशिया की हकीकत को जानता है, तू बता मैं किससे मोहब्बत करूं? तो फलसफा दान कहेगा फलसफे से मोहब्बत करो। आप इल्मुल कलाम वालों के पास चले जाएं, मनातिका के पास चले जाएं, उनसे सवाल करें कि यार मंतकियो तुम बताओ मैं किससे मोहब्बत करूं? तो वो कहेगा इल्मुल कलाम से मोहब्बत करो। आप उसको छोड़ दें, आप आजकल के किसी कारोबारी शख्सियत के पास, बिजनेसमैन के पास चले जाएं और खामोशी से उसके पास जाके बैठ जाएं और एक फिर सवाल करें कि ऐ बिजनेसमैन आदमी या कारोबार आदमी, तेरे कारोबार का बड़ा नाम है, तू बता किससे मोहब्बत करें? तो कहेगा कारोबार से मोहब्बत करो, उसको भी छोड़ दे। आप ताजिरों के पास चले जाएं, कहें यार ताजिरों तुम बताओ किससे मोहब्बत करें? तो कहेंगे तिजारत से मोहब्बत करो, उनको भी छोड़ दे। आप जमींदारों के पास जाएं, उनसे मोहब्बत करें, उनसे पूछें कि ऐ जमींदारों तुम बताओ किससे मोहब्बत करें? तो कहेंगे काश्तकारी से मोहब्बत करो। आप किसी पॉलिटिशियन के पास चले जाएं, सियासतदान के पास चले जाएं और उससे पूछे कभी तन्हाई में कि ऐ सियासतदान तूने बड़ा नाम कमाया, बड़ा मर्तबा कमाया, बड़ी शोहरत कमाई, बड़ा तेरा नाम मशहूर था, मकबूल था, बता किससे मोहब्बत करूं? तो कहेगा सियासत में आ जाओ, सियासत से मोहब्बत कर, उसको भी छोड़ दे। किसी मनसब वाले के पास चले जाएं, उससे पूछे, वो कहेगा ओहदा मनसब से मोहब्बत करो, सब कुछ छोड़ दे। क्यों? हर एक ने एक नई चीज बताई और हर किसी ने अपनी पसंद की चीज बताई, उनको छोड़ दे। बारगाह रबूबियत में सवाल करें कि रब्बुल इज्जत तूने दिल दिया है, इसमें मोहब्बत करने का जज्बा भी दिया है, तू तो मेरा खालिक है, तू तो मेरा मालिक है, काबिल मुतलिक है, गफूरुर रहीम है, तू बता किससे मोहब्बत करूं? तो हरीमे की बिया से जवाब आएगा, ऐ मेरे बंदे तू उससे मोहब्बत क्यों नहीं करता जिससे मैं रब होकर मोहब्बत करता हूं? जब हुस्न था उनका जलवा हुआ, अनवार का आलम क्या होगा? हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा? बहुत से लोग ऐसे होते हैं, आप सालों से घर वाले मोहब्बत करते हैं, जरा मेरी आंख से आंख मिलाएं, घर वाले मोहब्बत करते हैं, आप या ज्यादा ताखीर हो जाए, आपको ज्यादा ताखीर हो जाए तो घर से आपके कॉल आएगी आपके मोबाइल फोन पर कि खैरियत है, आप लेट क्यों हो गए? इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि घर वाले आपसे मोहब्बत करते हैं, इसलिए आपकी उनको पूछ रहे हैं कि कब घर आएंगे। घर वाले हर शख्स से मोहब्बत करते हैं। अच्छा, कम लोग होते हैं, अल्लाह करे हमारा भी अच्छों में नाम आ जाए, कम लोग ऐसे होते हैं जिनसे मोहल्ले वाले मोहब्बत करते हैं, फिर उससे भी कम तादाद उन लोगों की होती है जिनसे इलाके वाले मोहब्बत करते हैं, फिर और तादाद कम हो जाती है जिससे पूरा कुब्बा, कबीला और कौमें मोहब्बत करती है। यार उस हस्ती का क्या कहना जिससे खुदा भी मोहब्बत करता है, खुदा की सारी खुदाई भी मोहब्बत करती है। कोई किसी का ईमान उस वक्त तक कामिल नहीं हो सकता जब तक वो कायनात की हर चीज से बढ़कर अपनी औलाद, अपने वालिदैन, अपनी दौलत और सरवत, हर चीज से बढ़कर वो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत ना करे। ये वाकया ज़हन में आ गया। ओहद का मैदान है, एक शख्स है जो मुसलमान नहीं है, मुशरिक है, उसने हाथ में एक थैला उठाया हुआ है और उसमें क्या भरा हुआ है? खजूरें भरी हुई हैं और खजूरें खाता आ रहा है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाए, करीब से गुजरने लगा तो उसकी नजर हुजूर के चेहरे पर पड़ी। अच्छा, 1 मिनट में खजूर खाना भूल गया और खड़े होके रुक के आराम से खड़े होके हुजूर के चेहरे को देखता। कई घड़ियां बीत गई। अच्छा, फिर खजूर का थैला वहीं फेंका और हुजूर की बारगाह में आ गया और आकर अर्ज करने लगा, कहा पहले आपके दुश्मनों से लड़ो या पहले ईमान लाओ? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया पहले ईमान ला। अच्छा, फिर दूसरा सवाल किया, कहा अगर आपके दुश्मनों से लड़ता हुआ मर गया तो जन्नत में जाऊंगा या कहीं और? आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो जन्नत में जाएगा। अच्छा, वो गया, दुश्मनों से लड़ा और जामे शहादत नोश कर लिया।
اب اس آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا, چہرے کو دیکھا, کلمہ پڑھا حضور کا, حضور کا کلمہ پڑھ کر ایمان لے آیا. اب من میں کیا تھا, ایمان کی دولت تھی, گیا اور جا کے جامع شہادت نوش فرمایا. اچھا جب آقا کریم علیہ السلام نے شہداء کو دیکھا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس نے عمل تو بہت تھوڑے کیے لیکن جزا بہت بڑی پا گیا. اب آپ مجھے یہاں پر بتائیے, کیا اس کے نامہ اعمال میں کوئی نماز تھی, کوئی اس نے سجدہ کیا, کوئی اس نے روزہ رکھا, کوئی اس نے حج کیا, یا اس موقع پر کوئی زکوٰۃ دی, خیرات کی نہیں. ایک ہی عمل اس کے پاس ہے, ایک ہی عمل, اور وہ کیا ہے, محبت کی نظر سے ان سال کی آنکھوں سے حضور کے چہرے کو دیکھا, ایمان لے آیا تھا اور سیدھا جنت میں گیا. ایک جملہ بول کے آگے چلنے لگا, رب نے سجدوں میں اتنا ثواب نہیں رکھا جتنا ایمان سے اور محبت کی نظر حضور کے چہرے اقدس پہ ڈالنے کو رکھا. نعرے تکبیر, اللہ اکبر, نعرے رسالت, نعرے حیدر. اچھا میں اس لیے بھی ڈال رہا ہوں کہ میں بات کو کہیں زیادہ کروں, اسد بھائی تو اگلی دفعہ پھر میں آخر پہ لے جاؤں, تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ بات کو درمیان میں بالکل مختصر کر دوں. وہ محبت کی ایک نظر تھی نا جو حضرت بلال نے حضور کے چہرہ اقدس کے ایک دفعہ دل کی آنکھوں سے, محبت کی نظر سے ایک دفعہ حضور کے چہرہ اقدس کو دیکھا تھا. اور کیا تھا, دل کی دنیا دے بیٹھے. امیہ بن خلف نے, میں بات کے آج سے زیادہ اوپر چلا گیا, بات کو ختم کرنے لگا. اب یہ سارے حضرات ذرا میری نظر سے نظر ملائیں, ایک ماحول کا ایک حصہ بھی بننا چاہیے نا. حضرت بلال نے ایک نظر حضور کو دیکھا تھا, 3 قیامتیں اکٹھی ہو گئی تھی, 3 قیامتیں اکٹھی ہو گئی تھی. پہلی قیامت عرب شریف کی دوپہر, اور دوسری آپ دیکھیں کہ تپتا ہوا ریگستان, اور تیسری چیز کہ دوپہر کا وقت. اور امیہ بن خلف نے حضرت بلال کو لٹایا ہوا تھا, اور لٹا کر آپ کے سینہ اقدس کے اوپر ایک سر رکھی ہوئی تھی, ایک پتھر رکھا ہوا تھا, اور اس کے بعد وہ گاہے بگاہے آپ کے جسم اقدس پر ایک چابک مارتا اور پوچھتا کہ بتا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابھی بھی اتنی محبت کرتا ہے؟ تو آپ کہتے کہ ہاں ابھی بھی اتنی ہی محبت کرتا ہے. ایک شخص پاس سے گزرا اور وہ رک گیا. اس نے امیہ بن خلف کو مخاطب کیا اور کہا امیہ میری بات تو سن. کہا کیا بات ہے؟ کہا اس نے کون سا ایسا مانا تیرا غلام ہے لیکن کون سا ایسا جرم کیا ہے, اتنی بڑی سزا دے رہا ہے, اتنی بڑی تکلیف, یہ کیا کہتا ہے؟ تو امیہ بن خلف نے کہا تھا یہ جب میں اس کو یہ درہ مارتا ہوں, چابک مارتا ہوں, تو یہ آنکھیں بند کر لیتا ہے اور ہنسنا شروع ہو جاتا ہے. تو جب میں اس سے پوچھتا ہوں کہ یار چابک لگتی ہے, تجھے تو رونا چاہیے, تو ہنستا کیوں ہے؟ یہ مجھے عجیب جواب دیتا ہے. کہا آگے سے کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے امیہ تو نے میرا جسم خریدا نا, میری روح تو نہیں نہ خریدا, میری روح تو میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جب آنکھیں بند کر لیتا ہے سے پوچھتا ہوں روتا بھی نہیں ہے, حالانکہ تکلیف ہے, جسم جو ہے وہ چاروں طرف جسم کو اکھاڑ دیتی ہے, تو کہا روتا بھی نہیں ہے, چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آتا ہے. پھر میں اس سے پوچھتا ہوں, اچھا یہاں میں رکنے لگا, عجب چال چلتے ہیں دیوانگان عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے, انوکھی فضا ہے زمانے سے نرالے ہیں, یہ عاشق کون سی بستی کے یارب رہنے والے ہیں. وہ حضرت بلال کو جب لگتا تو آپ ہنس پڑتے. اچھا بھیا کو اور زیادہ غصہ آتا. وہ کہتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ تو روئے, تو ہنستا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا کہ انسان ہونا, جسم تو ہے نا, درد تو ہوتی ہے نا, لیکن میں آنکھیں بند کرتا ہوں اور آنکھیں بند کر کے حضور کا چہرہ آنکھوں کے سامنے لیتا ہوں, مجھے یوں لگتا ہے میرے جسم سے ساری درد کو کسی نے چن لیا ہو, میری درد ختم ہو جاتی ہے. اچھا پھر کیا ہوا؟ پھر وہ خبر آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس تک پہنچی, اور وہاں سے اٹھے کون, جن کا شاہ جی نے ابھی ذکر کیا, شناسائے مزاج نبوت, ادب خدائے نگاہ محبت, یار فی الغار, رونق بازار مصطفیٰ, حامل انوار مصطفیٰ, حامل افکار مصطفیٰ, کشتہ دیدار مصطفیٰ, اور مظہر تعلیمات مصطفیٰ, حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نقشبندیوں کا شہنشاہ ہوتا. آپ پہنچے امیہ بن خلف کے بعد, اور جا کر کہنے لگے, اچھا جا کے جب آپ نے دیکھا حضرت بلال کو اتنی تکلیف, اور تکلیف کیا
نے لٹایا ہوا تھا امیہ نے، خون جل رہا تھا، ہڈیاں پگھل رہی تھی، چربی نظر آ رہی تھی، اور آپ نے جب گئے آپ سے برداشت نہ ہو، آپ نے کہا امیہ بول کتنی قیمت اس غلام کی، میں اس کو آزاد کروانے کے لاؤں۔ اب امیہ نے، اب میں تفصیل میں نہیں جانے لگا، بس اتنا کہوں گا، امیہ نے اتنی قیمت مانگی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رک گئے اور ایک مرتبہ پھر کہا امیہ سوچ لے کہ یہ سودا پکا ہے۔ اس نے پھر 1 منٹ کے لیے اس نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق ایک نام رکھتے تھے تجارت میں، اپنا ایک آپ کی ایک اپنی شہرت تھی، وہ پھر رک گیا۔ اس نے قیمت اور بڑھا کے بتائی تو شناسہ مزاج نبوت حضرت ابوبکر صدیق نے کہا امیہ بس اب پکی بات ہے، اب پکی بات۔ حضرت ابوبکر صدیق نے وہ ساری رقم و دولت جو ہے اس کو پکڑائی، اچھا وہ دی، اچھا اب حضرت بلال کا بازو پکڑا اور بازو پکڑ کر لے کر چلے، ایک قدم، دوسرا قدم اور تیسرا قدم، ابھی تیسرا قدم اٹھایا تھا کہ امیہ بن خلف نے آواز دی، اس نے کہا ابوبکر صدیق کو کہ ذرا رک جاؤ، ذرا ٹھہر جاؤ۔ آپ رک گئے اور کہا ایک بات تو بتاؤ، کہا کون سی؟ کہا پورے عرب میں آپ مال خریدنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے، آپ ایسا مال لے کر جاتے ہیں، لیکن آج آپ تھوڑا مغالطے کا شکار ہو گئے، آج شبے کا شکار ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا وہ کیسے؟ کہا آپ جس کو لے کر جا رہے ہیں غلام کو، آپ یہ دیکھتے نہیں ہیں، آپ کی قد و قامت کے حوالے سے اس نے کہا اور کہا یہ کام اس طرح نہیں کرتے، تو آپ اس کی اتنی قیمت دے کر جا رہے ہیں، تو آج جو ہے آپ شبے کا شکار ہو گئے، آج وہم میں آ گئے۔ جب یہ کہا نا تو حضرت ابوبکر صدیق کی چشمان مقدس سے آنسو گرے دو موٹے موٹے، اور کہا تو کیا کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ پھر کہا کہ اس غلام کی میں زیادہ قیمت دے کر جا رہا ہوں۔ کہا کہا زیادہ قیمت نہیں دے رہا، اس کی تو زمین آسمان اگر بیچ کے تو میں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دوں تو میں بلال کے سر کے ایک بار کی قیمت نہیں دیکھ سکتا، وہ اس لیے کہ حضور اس سے محبت کرتے ہیں اور بلال حضور سے محبت کرتا ہے۔ بات کو ختم کر دیتے ہیں یہیں پر، یار زندہ صحبت باقی۔ حضرت بلال، اسی پر بات کو چلے ختم کر دیں۔ حضرت بلال حبشی تھے، کسی رائل فیملی سے تعلق نہیں رکھتے تھے، آپ ان پڑھ تھے، کسی یونیورسٹی سے یا کسی بہت بڑے مدرسے سے فارغ التحصیل نہیں تھے، اور آپ غریب تھے، امیر نہیں تھے بظاہر، لیکن کائنات کی عظمتیں ان کے قدموں پہ نشاور کرتے۔ کیوں؟ کہ وہ حضور کی محبت کا گلشن اپنے اندر رکھتے ہیں۔ دوستو اختتام پہ آ گیا، ہم حضور کی محبت میں یہاں بیٹھے، آقا کریم علیہ السلام کی آپ محبت میں یہاں پر جلوہ گائے۔ اب سنیے میری بات، حضور کی محبت میں آپ تشریف لائیں، حضور کے ارشادات سے بھی محبت کیجیے، حضور کی تعلیمات سے بھی محبت کیجیے، آقا کریم علیہ السلام کی مبارک حسن اخلاق سے بھی محبت کیجیے۔ ایک جملہ بولنے لگا، جتنے لوگ اس مسجد میں بیٹھے ہیں ذرا میری آنکھ سے آنکھ ملا، پردہ پوشی سے بھی محبت کیجیے۔ آپ میری مطلب سمجھ رہے ہیں بات کرنے کا؟ کہ پردہ پوشی سے بھی محبت کیجیے، معاف کرنے سے بھی محبت کیجیے، ہر لمحہ شکر کرنے سے بھی محبت کیجیے، ہر لمحہ۔ یہ میں بہت لمبی گفتگو کا 1 منٹ میں سمیٹ رہا ہوں۔ معافی دینے کو، اگر کسی کی غلطی ہے تو معاف کر دیجیے، معافی دینے سے بھی محبت کیجیے۔ اور زندگی میں آزمائشیں کسے نہیں آتی، کس کی زندگی میں رکاوٹیں نہیں آتی، ہر لمحہ ہر گھڑی شکر کرنے سے بھی محبت کیجیے۔ شکر کریں گے نا تو اللہ کریم راضی بھی ہوگا اور ان نعمتوں کو اور بڑھا بھی دے گا۔ اگر کبھی مشکل آ جائے تو صبر کرنے سے بھی محبت کیجیے۔ یہ جو آپ مجھے، اچھا آخری جملہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، شادی سے آپ سے پوچھتے نہیں نا سوال، اب میں بھی اس سوال پہ بات کو ختم کر رہا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں اللہ کریم کو زبان کی سختی پسند ہے یا زبان کی نرمی؟ سارے بولیں ایک مرتبہ، آخری مرتبہ، تو پھر ہمارے لہجوں میں تلخی کیوں آ گئی ہے؟ آپ بتائیں ہمارے لہجوں میں تلخی، ہمارے آدم بیزار رویے کیوں ہو گئے ہیں؟
ہمارے چہروں کی مسکراہٹ کون چھین کے لے گیا؟ ہمارے مزاجوں سے نرمی اور عاجزی کہاں چلی گئی؟ اور اختتامی جملہ ہے، کوئی ہمیں دیکھے، گزرتا ہوا دیکھے، ہمارے ساتھ سفر کرے، چند منٹ کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھے تو ہمیں بتانے کی ضرورت نہ پڑے کہ ہم غلام مصطفیٰ ہیں، وہ ہمیں دیکھے تو وہ کہے یہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، یہ مصطفیٰ کریم کا غلام ہے۔